اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمین اللہم آمین۔ تمام دیکھنے والوں اور تمام سننے والوں کو حافظہ نورین میمن کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسروری کشوری رسالت جو عرب کے مہماں بنے تھے، مسروری کشوری رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ رجب کی 27 تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ روایت ہے کہ اس دن کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر ستایا اور اتنا تنگ اور پریشان کیا کہ آپ اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں وہ آرام فرمانے لگے۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ سے ملاقات کی تیاریاں ہونے لگی اور تاریخ عالم میں واقعہ معراج النبی انتہائی خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس پر ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر مسلمان فخر کرتے ہیں کہ وہ اس عظیم المرتبت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ جنہیں رب کائنات میں حالت شعور میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کرائے۔ جبکہ اس واقعے کو عقل کی کسوٹی پر اگر پرکھا جائے تو آج تک لوگ حیران اور پریشان ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ معجزات وہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوتے ہیں، جبکہ معجزات کو عقل سے پرکھنا بے عقلی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام سے ممتاز کرنے کے لیے جسمانی شعور کی حالت میں معراج کرائی اور آپ کو راتوں رات مکہ مکرمہ، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، کائنات کی سیر کرائی اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر چل جائیں گے۔ چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس مقام سے آگے آقا تم ہی تو ہو، سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر مبارک آپ کی شان رسالت کی طرح ایک ایسی عظیم بلندیوں کا سفر تھا جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ معراج کے واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 ماہ اور 20 یوم تھی۔ یہ نبوت کا وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے ظلم اور ستم کی انتہا کر دی، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو معراج عطا کر کے تمام انسانی عقل و کش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی بارات لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ رب العزت آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ کے بارگاہ میں براق حاصل کیا گیا جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی بے شمار کرم نوازیاں اور بے شمار نوازشات ہیں مجھ پر، مگر میری امت کا کیا ہوگا؟ مگر میری امت کا روز قیامت کیا ہوگا؟ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی بشارت دی، اپنی بشارت سنائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ہرگز پریشان مت ہوں، ہم آپ کی امت کو پل صراط پر سے ایسے گزاریں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ خوشخبری سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ جبریل امین نے رکاب سنبھالی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی
اسرافیل علیہ السلام نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھا۔ یہاں پر براق کا ایک خوبصورت واقعہ پیش کرنا چاہوں گی کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کا انتخاب کرنا چاہا تو جنت میں 70,000 براق تھے، ہر براق ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، حسین، مگر ایک براق اس میں سے ایسا تھا کہ جو کم خوبصورت تھا، اس کے پاس خوبصورتی بالکل بھی نہ تھی اور وہ رو رہا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس براق سے دریافت کیا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے یہ فرمایا کہ جس طرح ہر براق کی یہ خواہش ہے، اسی طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہوں، مگر چونکہ میں خوبصورت نہیں ہوں اس لیے میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو اس براق کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس براق کو اتنا حسین اور خوبصورت کر دیا اور اس کو موتیوں سے اس قدر مزین کر دیا کہ وہ بہت حسین لگنے لگا۔ اور پھر اس براق کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کی۔ چنانچہ امت کا سوال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانے لگے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر دنیا کی روشنی سے زیادہ روشن چیز دنیا میں آ جائے تو دنیا کا وقت ٹھہر جائے گا۔ بیت المقدس سے، مکہ سے بیت المقدس اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر پل بھر میں یوں طے ہوا کہ صدیوں کا سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پل بھر میں طے کر لیا۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، پل بھر میں سوئے عرش گئے آئے محمد۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، اور چونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، وہاں 1,24,000 انبیاء کرام کی نماز کی امامت کرائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آپ نے عرش کا سفر شروع کیا۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ سلام اور خوش آمدید کے بعد آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا کہ جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ایک عظیم الشان محل دیکھا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ وہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ وہاں آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جو آپ کی بالکل مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وہاں سے پھر آپ کا عرش کا سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، جو اللہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاضل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہیں آتے ہیں سدرۃ المنتہا تک۔ اللہ رب العزت کا عرش مبارک 70,000 پردوں میں چھپا ہوا ہے، اور ہر پردے کی موٹائی اتنی ہے کہ ایک پردے کو پار کرنے میں 500 سال کا عرصہ لگ جائے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر، اتنا طویل سفر پل بھر میں طے کر لیا۔ دراصل یہ دنیا بمنزلہ ایک جسم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ روح ہے۔ جب جسم سے اس کی روح نکل جائے گی تو جسم ساکن ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے لگے تو اس دنیا کا وقت رک گیا، یہ دنیا ساکن ہو گئی، اس دنیا کا وقت ٹھہر گیا۔ اور اتنا طویل ترین سفر طے کرنے کے بعد جب واپس دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی جاری تھا۔ اتنا طویل ترین سفر پل بھر میں طے کر لیا، جبکہ سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی دنیا کی روشنی سے زیادہ روشن چیز اگر دنیا میں آ جائے تو دنیا کا وقت ٹھہر جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب براق کو دنیا میں لایا گیا تو براق کی روشنی اس دنیا کی روشنی سے زیادہ روشن تھی۔
اس وجہ سے بھی دنیا کا وقت ٹھہر گیا، رک گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں کا سفر پل بھر میں طے کر لیا۔ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو کہ بعد میں 5 نمازیں کر دی گئیں۔ امت کی آسانی کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مگر ثواب 50 نمازوں کا ہی ملتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے تمام احکامات حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں بھیجے، مگر نماز ایک ایسا تحفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کر کے معراج کی رات نمازوں کا تحفہ دیا۔ عرش پر بلا کر، معراج کی رات عرش پر بلا کر اپنی ملاقات بھی کروائی، اور اپنی ملاقات کا شرف بھی بخشا، اور نمازوں کا تحفہ بھی دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی ضرور کریں، کہ یہ وہ خوبصورت تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ اپنی ملاقات کا شرف بخشا اور پھر نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے نماز دین کا ستون بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ضرور قائم کریں، نماز کی پابندی میں کوتاہی نہ کریں۔ معراج کے سفر میں آپ کو جنت اور دوزخ کی بھی سیر کروائی گئی، جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کہ اللہ پاک نے ہمارے معراج کی رات امت کی بخشش کی بھی بشارت دی۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرے، ان کی تعمیل کرے، اطاعت گزار بندہ بنے، اور ان تمام احکامات پر بھی عمل کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ اور اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا دے، اور دین پر عمل کرنے والا اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میری جانب سے تمام امت مسلمہ کو معراج شریف بہت بہت مبارک ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔